اسی طرح سے کل قیامت کے دن جہنم کے اندر بھی اللہ رب العالمین جہنمیوں کو ہتھوڑوں کی مار مارے گا. اسی طرح سے سانپوں اور بچھوؤں اور زہریلے جانوروں کا بھی عذاب دیا جائے گا کہ وہ جہنم جس کی گہرائی کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ جہنم اتنی گہری ہوگی جس میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا بہت ہی زیادہ گہری ہوگی. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. اللہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی چیز کے گرنے کی ہم نے آواز سنی، دھڑام سے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی. اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم نے کسی ہاں سنی تو ضرور ہے لیکن وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو وہ کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز گری ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایک پتھر تھا جس کو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور وہ آج جا کر کے وہ جہنم کی تہ تک پہنچا ہے. وہ پتھر جس کو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور اب جا کر کے وہ جہنم کی تہ اور اس کی وادی میں پہنچا ہے. وہ جہنم کی گہرائی بہت ہی زیادہ ہوگی اور اس جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ کے فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ جو اتنی خطرناک ہوگی کہ جس جہنم کی آگ کو اللہ رب العالمین نے 1000 سال تک گرم کیا ہے، اس کو تپایا ہے، اس کو بھڑکایا ہے، اس کو گرم کیا ہے، تب جا کر کے وہ جہنم کی آگ سرخ اور لال ہوئی ہے. 1000 سال تک گرم کرنے کے بعد وہ جہنم کی آگ جا کر کے لال ہوئی ہے، سرخ ہوئی ہے. پھر اللہ رب العالمین نے اس جہنم کی آگ کو 1000 سال تک گرم کیا ہے، تب جا کر کے وہ جہنم کی آگ وائٹ اور سفید ہوئی ہے. یعنی 2000 سال تک اللہ نے اس جہنم کی آگ کو گرم کیا ہے، بھڑکایا ہے. کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے، ہم گنہگاروں کے لیے، ہم خطاکاروں کے لیے، ہم پاپیوں کے لیے اللہ نے اس جہنم کی آگ کو 1000 سال تک گرم کیا ہے، تب جا کر کے جہنم کی آگ لال ہوئی ہے. پھر 1000 سال تک اللہ نے گرم کیا ہے، تب جا کر کے سفید ہوئی ہے. پھر اللہ نے 1000 سال تک اس کو گرم کیا ہے، تب جا کر کے وہ جہنم کی آگ سیاہ اور کالی ہوئی ہے. تاریک رات کی طرح جہنم کی آگ 3000 کے بعد جا کر کے سیاہ اور کالی ہوئی ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ابھی جہنم کی آگ کیسی ہے؟ کالی ہے، سیاہ ہے، تاریک رات کی طرح ہے. وہ جہنم کی آگ جس میں اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو داخل فرمائے گا. اسی جہنم کی آگ سے اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو بچنے کی تلقین کی ہے، حکم دیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے صرف اسی بات کی تعلیم نہیں دی ہے کہ تم صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، بلکہ اللہ نے کہا کہ اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. سورۃ تحریم کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم. کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچا لو اپنے آپ کو جہنم کی اس آگ سے، بچا لو اپنے آپ کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. واہلیکم نارا، اور اپنے آپ کو بچا لو ساتھ ہی ساتھ کھانا کھانا اور پتھر ہوں گے. وقودها الناس والحجارہ، اور وہ جہنم جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، کہ وہ جہنم جس پر ایسے خطرناک ایسے سخت فرشتے مقرر ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ جب ان فرشتوں کو کسی اللہ کے تمام
احکامات کی پاسداری کریں گے اور اللہ کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ عز و جل نے پرستوں کو اس بات کی تعلیم اور ترغیب دی ہے کہ اے گھر کے ذمہ دار، اے گھر کے بڑے بوڑھوں، اے گھر کے سرپرستوں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا فریضہ ہے کہ تم اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بال بچوں کی بھی اصلاح کرو، اپنے اہل خانہ کی بھی اصلاح کرو، اس لیے کہ انسان کامیاب وہ نہیں ہے خود نمازی بن جائے اور اپنے گھر والوں کو نمازی نہ بنائے یا انہیں نماز پڑھنے کی تلقین نہ کرے۔ اچھا مسلمان وہ ہے، دیندار وہ ہے، سچا مومن وہ ہے جو خود بھی نماز پڑھے اور اپنے بال بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرے۔ چرواہا ہے، نگہبان ہے، پاسبان ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے ہمارے متعلقین کے بارے میں، ماتحتین کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھ تاچھ کرے گا۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے، چرواہا ہے، نگہبان ہے، پاسبان ہے۔ کل قیامت کے دن اس کے ماتحتین، اس کے بال بچوں کے متعلق کل قیامت کے دن اس انسان سے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ الامام رائن وہو مسئول عن رعیتہ، ایک امام، ایک قوم کا لیڈر، سربراہ، یا اپنے قوم والوں کا، سماج والوں کا ذمہ دار ہے۔ والرجل رائن وہو مسئول عن رعیتہ، اور ایک آدمی اپنے بال بچوں کا، اپنی فیملی کا ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس کے بال بچوں کے متعلق اس سے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایک عورت بھی اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس کے شوہر کے گھر کے متعلق اس عورت سے پوچھ تاچھ کرے گا۔ فکلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے، اپنی ذمہ داریوں سے کوئی عہدہ برا نہیں ہو سکتا، سبک دوش نہیں ہو سکتا۔ ہم نماز پڑھ لیے یہ ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین، کہ اے امت کی تلقین سال کی ہو جائے۔ وَاضْرِبُوهُمْ، بچوں کو جب تمہارے بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں اور نماز نہ پڑھے، ایسی صورت میں انہیں مارو، انہیں ڈانٹو، انہیں سمجھا اور بجھا کر کے اپنے ساتھ مسجد میں لے کر کے آؤ۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور 10 سال کی عمر کے پہنچنے تک اپنے سے ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے، اسلام کی تعلیم ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچا لو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل خانہ، اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اس لیے کہ ہم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے۔ اللہ کا فرمان کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور اللہ فرماتا ہے ولتکن منکم امہ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں اس دنیا کے اندر اسی لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلاؤ اور برائیوں سے روکو، جہنم کے عذاب سے لوگوں کو ڈراؤ اور جنت کی بشارتیں اور خوشخبریاں سناؤ۔ یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ قوا انفسکم نازل فرمایا تو اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے جب قرآن کریم کی آیت مبارکہ وانذر عشیرتک الاقربین نازل فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم کے عذاب سے ڈرائیے، جہنم کے ہولناکیوں سے ان کو آگاہ کیجیے، جہنم کے بارے میں ان کو بتلائیے اور اللہ رب العالمین کے احکامات ان تک پہنچائیے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم کے عذاب سے ڈرائیے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے اپنے گھر کے ذمہ داروں کو اور خاندان کے لوگوں کو بلا کر کے سب کا نام لے کر کے
اے بنو ہاشم، اے بنو مطلب، اے بنو قرہ، بنو مرہ بن کعب، اے بنو فلاں، اے فلاں بن فلاں. جب سب لوگ اکٹھا ہو گئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ انقذوا انفسکم من النار، انقذوا انفسکم من النار. اے بنو ہاشم، اے بنو عبد المطلب، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، بچا لو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے بارے میں بھی کہا تھا کہ اے میری پھوپھی صفیہ، تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اس دنیا کے اندر اس جہنم کی تیاری کر لو، اس لیے کہ میں کل قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آ پاؤں گا. اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ بنت محمد کے بارے میں کہا تھا یا فاطمہ بنت محمد، اے میری چہیتی بیٹی فاطمہ، تم مجھ سے دنیا کے اندر جو چاہو مجھ سے مانگ لو، اگر میرے پاس کچھ ہوگا جو میں تجھ کو دے سکتا ہوں تو دے دوں گا اس دنیا کے اندر. فإنی لا املک من اللہ شیئا، لیکن کل قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. میں تمہیں جہنم کے عذاب کا فرمان ہے کہ یہ تمام ازواج مطہرات، تمام صحابہ کرام ہیں، پھر بھی اللہ رب اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری پھوپھی صفیہ، تم لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو کہ وہ جہنم کی آگ کی وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ جہنم بہت ہی خطرناک ہوگی. یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے. اس دنیا کے اندر جو کچھ ہم کمائیں گے کریں گے وہی پھل وہی پودا ہم جو اس دنیا کے اندر لگائیں گے وہی پھل ہم کل قیامت پودا لگائیں گے تو ہم کو کل قیامت کے دن اس کا اچھا رزلٹ نہیں ملے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اس دنیا کے اندر اس بات کی تعلیم دی ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. حقیقی معنوں میں کامیاب انسان وہ ہے جس کو کل قیامت کے دن جہنم کی اس دہکتی ہوئی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا. فقد فاز، ایسا انسان اپنے مقصد میں کامیاب اور کامرہ ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشے کی جگہ ہے. یہ دنیا لہو لعب کی جگہ ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا فانی ہے. اس دنیا سے لو لگانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا اصل ٹھکانہ وہ جنت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہم سے وعدہ کیا ہے. اللہ نے اپنے بہت ساری آیات کے ذریعے سے ہم کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اس دنیا کے اندر اس آخرت کی تیاری اور فکر کر لو. جو جہنم بہت ہی خطرناک ہوگی، اس جہنم سے بچنے کی اس دنیا کے اندر تیاری کر لو کہ جب وہ جہنم جب جہنمیوں کو دیکھے گی کہ اس کا ہولناک منظر نہایت ہی خطرناک ہوگا. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جہنم جو ہمارے اور آپ کے لیے گھات لگائے بیٹھی ہے، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا. کہ اس جہنم کے اندر ہم کو کھانے کے لیے بدبودار کھانا دیا جائے گا، پینے کے لیے جہنمیوں کا خون اور پسینہ دیا جائے گا، پیپ اور مواد دیا جائے گا. اور اس جہنم میں بہت ہی خطرناک قسم کے جہنم میں وہ ہوں گے، جانور ہوں گے. اور اس جہنم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، اس دنیا کے اندر اللہ کی کتابوں کا انکار کیا، قیامت کے دن کا انکار کیا، جنت اور جہنم کا انکار کیا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور وہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ
وبئس المصير اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، کہ جب جہنمیوں کو اس جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جب جہنمیوں کو اس جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تو جہنمی اس جہنم کی چیخ اور پکار کو سنیں گے، وہ جہنم چیخے گی اور چلائے گی، دہاڑے مارے گی، زور زور سے آوازیں نکالے گی، جیسے جس طرح سے گدھا جو ہے چلاتا ہے، چیختا اور دہاڑتا ہے، اس طرح سے جہنم جب جہنمیوں کو دیکھے گی تو چیخیں مارے گی۔ وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، اللہ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ جہنم غصے کے مارے پھٹ پڑے، ایسے جہنم چیخے اور چلائے گی، دہاڑے مارے گی۔ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اس کا اتنا ہولناک اور خطرناک منظر ہوگا کہ جہنم چلائے گی، دہاڑے مارے گی، تو جہنم کے داروغہ جہنمیوں سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، کیا تمہارے پاس اللہ کا ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ کیا جہنمیوں سے فرشتے پوچھیں گے، داروغہ پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ جہنمی کہیں گے ڈرانے والا آیا تھا، اللہ کے رسول پیغمبر آئے تھے، لیکن ہم نے دنیا کے اندر انہیں جھٹلا دیا، ان کی تکذیب کی، اللہ نے کتابوں کو نازل کیا تھا لیکن ہم نے ان کتابوں کو جھٹلا دیا، فرشتوں کو جھٹلا دیا، اللہ کا انکار کر دیا، رسولوں کا انکار کر دیا، اور اگر کاش کہ ہم نے ان نبیوں کی، ان پیغمبروں کی بات مانی ہوتی، کتابوں پر ایمان لائے ہوتے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہوتے، تو آج اس جہنم کے اندر ہم داخل نہ کیے جاتے، آج ہمارا یہ ٹھکانہ نہ ہوتا۔ اور اسی طرح سے سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العالمین نے اس جہنم کے ہولناک منظر کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جب تنگ راستے سے جہنمیوں کو اس جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو جہنمی وہاں موت کو پکاریں گے، جہنم چیخے اور چلائے گی، دہاڑے مارے گی، اور وہاں جہنمی موت کو پکاریں گے۔ اللہ فرمائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، آج تم یہاں موت کو مت پکارو، آج یہاں موت کسی کو نہیں آئے گی، اللہ موت کو ذبح کر دے گا اور قصہ بھی تمام کر دے گا، نہ رہے گی بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اس لیے جنتی ہمیشہ جنت کے اندر اور جہنمی ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اس جہنم کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ہم بنی نوع انسان کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر ہم اس دنیا کے اندر کثرت سے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین یقیناً ہم کو اپنی ان جنتوں کے اندر داخل فرمائے گا جس کا اللہ نے ہم سے اور آپ سے وعدہ کیا ہے۔ لیکن اگر ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کثرت سے کتاب اللہ اور سنت رسول کی خلاف ورزی کریں گے تو اللہ رب العالمین یقیناً ہم کو اس جہنم کے اندر داخل فرمائے گا جس جہنم کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہم کو اس بات کی تعلیم دے دی ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور اللہ نے اس آیت کو نازل کر کے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے اعزاء اور اقارب کو اللہ کا یہ پیغام پہنچا دو، ان کو بتلا دو، جہنم کے عذاب سے ڈرا دو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اپنے بچوں کے لیے مرتے ہیں، یہی اولاد کل قیامت کے دن آپ کو ایک نیکی دینے سے دور بھاگے گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے امت محمدیہ کے افراد، اے میرے صحابہ، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، چاہے اس دنیا کے اندر کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر کے کیوں نہ ہو، ایک کھجور کا ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں خیرات کر کے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ فمن لم یجد
فبکلمۃ طیبہ، اگر تمہارے پاس کھجور کا ٹکڑا بھی میسر نہیں ہے تو اچھے کلمات کہہ کر کے، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ اللہ رب العالمین نے اور نبی نے امت محمدیہ کے تمام افراد کو اس بات کی تعلیم دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ جو نیک اعمال اس دنیا کے اندر کریں گے، یہی نیکیاں کل قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے اس دنیا کے اندر جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر روزیاں کماتے ہیں، یہی اولاد کل قیامت کے دن آپ کو ایک نیکی دینے سے دور بھاگے گی، ایک نیکی دینے سے دور بھاگے گی آپ کی اولاد۔ یہی اولاد وہاں کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب تمام لوگ مادرزاد ننگے ہوں گے، جس طرح سے انسان ماں کے پیٹ سے مادرزاد ننگا پیدا ہوتا ہے، انسان کے جسم کے اوپر کوئی لباس نہیں ہوتا، اسی طرح سے انسان قیامت کے دن میدان محشر میں مادرزاد ننگا ہوگا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راویہ ہے، وہ فرماتی ہیں کہ یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، کل قیامت کے دن لوگوں کو مادرزاد ننگے پاؤں ننگے بدن اکٹھا کیا جائے گا۔ سب لوگ، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، سب مادرزاد ننگے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول کہ الرجال والنساء جميعا فينظر بعضهم الى بعض، جب مرد اور عورتیں سب جو ہے وہاں اکٹھے ننگے ہوں گے تو کیا مرد عورتوں کی طرف اور عورتیں مردوں کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ یعنی ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اے عائشہ، وہ قیامت کا منظر اتنا خطرناک ہوگا کہ وہاں کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی، اتنی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ سکے کہ کون کپڑا پہنے ہے اور کون بغیر کپڑے کے ہے۔ کسی کے پاس اتنی جرات نہیں ہوگی۔ وہ میدان محشر بہت ہی خطرناک ہوگا، کسی کے پاس اتنی جرات اور طاقت نہیں ہوگی کہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ سکے۔ اس میدان محشر میں اللہ رب العالمین